کالج سے جلدی آنے کی وجہ ماما کو بتائی تو وہ ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے شیطان مردود سے۔ ماما زمانے کو برا بھلا نہیں کہتے، زمانہ خود کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی خود بدل سکتا ہے، سب تصرفات اللہ کے ہی قبضے میں ہیں۔ انسان تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے فرماتے ہیں، اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ماما آپ کو پتہ ہے جب تک زندگی ہے تب تک مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلٹنے کا راستہ رکھا ہے، اس لیے جب تک سانس چل رہی ہے واپسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے بندے ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید کو روح کی غذا بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو روح کی غذا سے ہی محروم رکھیں گے تو وہ مردہ ہو جائے گا اور پھر تو ڈپریشن اور حرام موت ہی انسان کو گھیر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن مجید کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔ اللہ کی یاد میں اتنا سکون تھا کہ وہ تینوں ٹینشن بھول گئیں۔ نسرین لہسن چھیل رہی تھی، ماہر نے بھی ساتھ ہیلپ کی، بابا بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے پاس بیٹھ کر بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ فنی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ایک جو مزے کی لگی وہ ماہم کو بھی سینڈ کر دی۔ اس کا فوراً رپلائی آیا، کل میری طرف آ جانا، میں اکیلے گھر میں بور نہیں ہونا چاہتی۔ ماہر نے میسج ڈیلیٹ کر کے کال میں لائی، ماہم ہر دفعہ میں ہی جاتی ہوں تمہاری طرف، اس دفعہ تم آ جاؤ نا ہمارے گھر۔ ماہر نہ میرے پاس گاڑی ہے اور نہ چچا اور ابا فری، اس لیے تم آ جانا پلیز، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے اب رکھو فون، وہ اس نے نحوست سے کہا۔ ارے میڈم فون آپ نے کیا ہے تو بند کرنے کی زحمت بھی خود کرو، وہ بھی چٹکی۔ میری کیا مجال کہ تمہارے منہ پر فون بند کروں، ماہر نے آنکھ دبا کر کہا۔ منہ پر نہیں تو ہاتھ میں پکڑ کر بند کر لو۔ دونوں کی بحث لمبی چلنی تھی اور پھر ہمیشہ کی طرح دوبارہ باتوں میں لگ جانا تھا۔ اگلے دن وہ جلد ہی ماہم کی طرف آ گئی، سب سے سلام دعا کے بعد ماہم کے کمرے میں بیٹھی گپوں میں مصروف تھی۔ ماہم کی ایک ہی خالہ تھی، ماں باپ کی وفات کے بعد وہ بہن کے پاس ہی رہتی تھی۔ ماسٹر کمپلیٹ کر کے اب بہن کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ اس ٹائم بھی وہ ان دونوں کے لیے سموسے، کٹلیٹس، فنگر فش اور 2-3 آئٹمز تھے جو وہ سرو کر رہی تھیں۔ ماہر نے خوش دلی سے ایک پیس کھا کر تعریف کی تو وہ ریسپی بتانا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی اور وہ دونوں پھر دنیا جہان کی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور عصر کی اذان بھی ہو گئی۔ سمیر اور شہیر سے بھی ماہر کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ دونوں ماہم کے گھورنے کا لحاظ کیے بغیر وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ہماری آپی تو ہے ہی پاگل، لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے، روز کالج سے چھٹی اور کوئی منع بھی نہیں کرتا، وہ منہ بنا کر بولا تو ماہر نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ساتھ والے کمرے میں اس الارم کی آواز سے کسی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ سمیر کے بچے، تم نے مجھے پاگل کہا، ماہم غصے سے برائی۔ آپی سمیر کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ شہیر معصومیت کی انتہا پر تھا، اس کی بات پر اب پورا کمرہ کہکے سے گونجا۔ یار کیا چیز ہیں یہ دونوں، ماہر نے ہنسی روکتے ہوئے سرخ منہ سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ماہی یہ چیز نہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی گندی چیزیں جن کا نہ مزہ اور نہ سواد۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر اچھل کر ہی رہ گئے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، معصوم بچوں پر ہنس رہی ہیں، سمیر غصے سے تل ملا رہا تھا۔ معصوم بچے کدھر ہیں، ماہر نے مصنوعی سنجیدگی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اچھل کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہم ہیں، اور کون؟ ماہم برجستہ بولی، جھوٹے، نہ تو تم معصوم ہو اور نہ ہی بچے، چلو اٹھو نکلو میرے کمرے سے باہر۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر انہیں دھکے دے کر نکال رہی تھی۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کمرے میں بیٹھنے کا، ہم تو بس یہ دیکھنے آئے تھے کہ دو پاگل ایک ساتھ مل بیٹھیں تو کیسے لگتے ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، بھاگ گیا تھا اور پیچھے پیچھے ماہم بھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کی آخری بات پر ہنستے ہوئے دوہری ہو رہی تھی، تب ہی کوئی کمرے میں آیا، اس سے نگاہ ملتے ہی مسکراہٹ سمٹی۔ السلام علیکم، ارتضیٰ نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو صوفے پر آلتی پارتی مار کر بڑے کھلے انداز میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہوئی۔ زہے نصیب، آج تو بہت بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ بڑے والہانہ انداز میں بولا۔ جی، ماہر تو اس کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اب سامنے ہی چیئر گھسیٹ کر بڑی فرصت سے بیٹھ گیا۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ غضبناک حد تک وجیح لگ رہا تھا۔ ماہر تھوڑی دیر اور دیکھتی رہتی تو پتھر ہو جاتی، نگاہ ہٹانا مشکل امر تھا۔ اس کی ساحر آنکھیں اپنے حصار میں جکڑنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ ماہم نے اندر آ کر ان کی خاموش نگاہوں کا طلسم توڑا۔ چاچو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ گھر پر ہی ہیں۔ وہ کل کیس کے سلسلے میں ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑ گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آ کر سویا تھا۔
لیکن آپ کے سریلے کہکوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ او ویری سوری، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ وہ دونوں ہی شرمندہ سی ہو گئیں۔ معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ اس مسکراہٹ کے خاطر تو ہزار نیندیں بھی قربان۔ وہ بڑے زمانی انداز میں بولا، جیسے نگاہ کہیں پہ اور نشانہ کہیں پہ۔ ماہر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے گھبراہٹ اور گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ فوراً بیگ اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماہم نے بھی اسے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اپنی نگاہوں کو بھٹکنے سے بچا رہی تھی، کیونکہ یہی ضروری تھا۔ یار ابھی تو تم آئی تھی، ماہم منہ بنا کر بولی، تو ارتضیٰ بھی فوراً بولا، ماہم شاید تمہاری دوست کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ جتنا اس سے بچنا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ماہر کو اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ یوں ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتا ہے۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دھیرے لہجے میں بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں تقریباً 1 بجے آئی تھی اور ابھی دیکھیں 6 بج گئے ہیں۔ چاچو آپ بھی نہ بس، بھلا ماہی کو آپ سے کیا ایشو؟ ماہم نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ بھئی مجھے کیا پتہ، میں نے جو محسوس کیا وہ کہہ دیا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ٹائم کا واقعی اندازہ نہیں ہوا۔ کل بھی آ جانا پلیز، وہ گلے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارتضیٰ بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو جھک کر بولا، اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہوتی تو شاید مجھے ڈرائیور بننے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ ماہر کو اپنے کان اور چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بنا دیکھے ایک جھٹکے سے گاڑی اڑاتی ہوئی لے گئی۔ ارتضیٰ کی نگاہ دیر تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کب کسی کی ایسی نگاہیں محسوس کی تھیں؟ وہ تو بہت سنبھل کر قدم رکھتی تھی، بلا وجہ کبھی کسی سے فری نہیں ہوتی۔ اس کے گرد 2 ہی تو مردوں کا حصار تھا جن کی نگاہوں کو وہ پہچانتی تھی، باقی سب تو اجنبی تھے۔ بھابھی کے بھائیوں سے بھی کبھی اس کی سلام دعا سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، اور اب یہ تیسرا شخص۔ کیوں وہ اس کی نگاہوں کو پہچاننے لگی تھی؟ کیا وہ جادو کے تیر چلا رہا تھا؟ اس کی نگاہیں اجنبی کیوں نہیں لگیں؟ وہ دیکھتا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی نگاہیں دل کے آر پار ہو رہی ہیں۔ آگاہی موت تھی اور وہ بے خبر رہنا چاہتی تھی۔ دکھتے سر کو دباتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ دوسری طرف ارتضیٰ بھی اپنے آفس میں بیٹھا بے دلی سے فائل کو دیکھ رہا تھا۔ شدت سے سگریٹ کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ وہ فائل ٹیبل پر پھینک کر اٹھا اور باہر آ گیا۔ فروری کی ٹھنڈی شام ناک اور منہ سے غبار اڑا رہی تھی۔ اس نے لیٹر سے سگریٹ کو جلایا۔ ایک آگ دل میں بھی لگی ہوئی تھی جو پورے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سا کش لیا اور دھوئیں کا مرغولا آسمان کی طرف اڑا دیا۔ یہ کیسی بے چینی ہے، کیسا اضطراب ہے جو 2 سگریٹ کے بعد بھی نہیں بجھ رہا۔ اس نے یخ ٹھنڈے ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو پیچھے کیا اور وہیں چیئر منگوا کر بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھی خوفت زدہ آنکھیں نگاہوں میں ٹھہر سی گئیں۔ اس نے بے چینی سے اپنی آنکھیں موندیں تو کانوں میں سریلا کہکا سنائی دیا۔ جس شام وہ سڑک کے پار زخمی حالت میں کھڑا تھا، وہ ایک کیس کے سلسلے میں اکیلا ہی گیا ہوا تھا۔ اچانک وہاں دونوں فریقین کے درمیان زمینی تنازع پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ بچاؤ کرتا وہاں سے نکل تو آیا تھا، لیکن پیچھے گولیوں کی بوچھار سے ایک گولی چھو کر گزر گئی۔ وہ جلدی میں اپنی گاڑی بھی وہیں چھوڑ آیا۔ طوفانی بارش میں اس نے شدت سے دعا مانگی تھی کہ سنسان سڑک پر کوئی آئے اور منزل تک پہنچا دے، اور تب وہ گرے کار اس کے قریب سے گزری اور اسے اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہوا۔ لیکن گاڑی رکنے کے بجائے بڑے آرام سے آگے گزر گئی اور وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ زخم سے خون رستا جا رہا تھا اور وہ شہر کے ایک ویران علاقے میں تھا جہاں سے بہت کم گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ گرے کرولا دوبارہ پاس آ کر رکی تو وہ دانت پیستے ہوئے قریب آیا۔ تب وہ اس بہادر لڑکی کو دیکھ کر چونکا، اور پھر سارے سفر میں اسے تجسس رہا کہ جان سکے وہ اس ٹائم سے اس سنسان جگہ پر گاڑی کیوں دوڑا رہی ہے۔ پھر اس بحث کے بعد اسے لگا کہ وہ اس کی موجودگی سے الرٹ ہے اور ڈسٹرب بھی۔ پھر نیا انکشاف کہ وہ میری ہی بھتیجی کی دوست ہے، اور بعد میں سیڑھیوں کا ٹکراؤ اس کے مضبوط دل کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی، وہ نگاہوں کے حصار سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا نظریں چرانا اور بیزاری سے اٹھ کر چلے جانا، وہ جان گیا تھا کہ وہ بھی اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ نگاہوں کے حدت امیز تیری سے جھلسا رہے تھے، اور اب اس کے ویران دل کی تباہی شروع تھی۔ اس نے سر کو کرسی کی پوچھ سے ٹکا دیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے اندر کی سوچوں کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے ان سوچوں سے آزاد فرما، اور اگر میری نگاہوں کی غفلت سے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے تو اے اللہ مجھے معاف فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ بے شک دلوں کو جوڑنے اور موڑنے پر تو ہی قادر ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں بہت دور تک نکلا ہوا تھا، تب ہی بشیر نے آواز دی، سر اندر ہیٹر لگا ہے، وہاں چلے جائیں، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔
وہ آنکھیں کھولے تھوڑی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے سروں میں بولا، اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے ان سرد ہواؤں کی ضرورت ہے۔ وہ خود کو سزا دے رہا تھا، بنا یہ جانے کہ کوئی اور اس کی سزا کو بھگت رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔